القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون. صلوات جی محمد علی محمد پر. ہم نے کل عرض کیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک گروہ ہے، فکری گروہ کہلاتا ہے، اس کو مجبرہ بھی کہتے ہیں، اس کو اشاعرہ بھی کہتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں جس عدل کی، اس عدل کا کوئی معنی ہے نہیں. وہ حاکم ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو بھی کرے گا وہی عدل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان کی اس بات کا مطلب ہے کہ کوئی فعل اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہوتا. خلاصہ کل کی بات کا 2-3 جملوں میں، کوئی فعل اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہوتا، جس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح فعلی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حسن و قبح عقلی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہماری عقل بھی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ، اس میں کسی دین اور مذہب کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان کی عقل بتا دیتی کہ بھئی یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تمام چیزوں پر احاطہ نہیں کر سکتی نا، کتنی جگہ ایسی جہاں ہمیں معلومات کرنی پڑتی بھئی کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. لیکن بعض چیزیں کیسی ہیں کہ ہماری عقل بتاتی ہے کہ بھئی اچھا ہے، یہ برا. ہر انسان کی عقل ایک عقل، تو اس کو کہا جاتا ہے حسن و قبح عقلی، یعنی عقل فیصلہ کرتی کہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کسی فعل کی اچھائی یا برائی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، اللہ جو چاہے گا وہی بس اچھا ہے. یعنی معاذ اللہ، جیسے کل میں نے مثال دی تھی، اس سے اچھی کوئی مثال نہیں کہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا. اچھے آدمی کو جہنم میں ڈال دے وہی اچھا ہے، برے آدمی کو جنت میں اٹھا کے ڈال دے گا وہی اچھا ہے. گناہ گاروں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے وہ اللہ ہے، وہ وہی عدل ہے. عدل کا معنی کہ جو اللہ کر دے گا وہی عدل ہے. اور گناہ گاروں کو اٹھا کے جنت میں ڈالو، جو بیچارے بعمل لوگ ہیں، مومن لوگ ہوں گے، ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. اللہ ہے کیا؟ ہمارے فیصلہ کرنے کی بات نہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا. جو اللہ کرے گا بس وہی ہے، جو اللہ کرے گا وہی اچھا ہے. پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پس منظر ہے کیا. پس منظر یہ کہ بڑے بڑے کچھ کریکٹر ہیں، ان کو بچانا ہے کہ بھائی برا نہ کہو، برا نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو. دیکھیے ہم آگے بات کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اول سے آخر تک جزا و سزا کا تصور ہے نا. گروہوں کی صورت میں ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. اتنا پھینکیں گے، گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے، گناہ گاروں کو اتنا پھینکیں گے کہ جہنم آخر میں پکارے گی اور بھی ہیں تو دے دے. کہ کس کو ڈالے گا اللہ جہنم میں؟ قرآن مجید میں بار بار انہی کا ذکر ہوا، زمر کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، لشکروں. کن کو؟ گناہ گاروں کو. اصحاب یمین کا ذکر ہے، اصحاب شمال کا ذکر ہے، اہل جہنم کا ذکر ہے، اہل بہشت کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے. اور پھر واضح طور پہ ذکر ہے کہ وما یرید ظلما للعباد، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کا قرآن مجید نے ایک مقام پہ تھوڑی، کتنے مقام پر. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالکم. اور وہ دن یعنی وہ قیامت کا دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے گروہوں کی صورت میں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کیوں اٹھائے جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور پس اس دن دیکھ لے گا جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ بھر بدی کی ہے وہ بھی. قرآن یہاں تک بتا کہ ذرہ بھر نیکی بھی سامنے لاؤں گا، ذرہ بھر بدی بھی ساتھ لاؤں گا. میں نے فرشتے تمہارے ساتھ رکھے ہوئے. وعدہ کر رہا ہے کہ بھائی جو ہدایت لے گا، ان المتقین فی جنات وعیون، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی متقی ہے جنت میں جائے گا. آپ کریں گے نہیں، وہ متقی کو جہنم میں ڈال دے، اس کی مرضی. یہ میں بتا رہا ہوں، صاحب ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. یہ مجبرہ کا عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو چاہے کرے. اللہ نص قرآنی کے خلاف جاتے ہیں. نص قرآنی کیا کہہ رہی ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی بندے ہوں گے اللہ کے وہ جنت میں اور اس میں بہنے والی نہروں چشموں میں ہوں گے. وہ کہتے نہیں، اللہ چاہے تو متقی کو. اچھا پھر دلیل کیا لاتے ہیں کہ کیونکہ وہ قادر ہے. اس کا مطلب وہ مجبور ہے کہ یہ کرے، متقین کو جنت میں ڈالے، ان کو جہنم میں ڈالے. مجبور نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے. متقی کو دلیل دیتے ہیں، قادر ہونے کی دلیل یہ لاتے ہیں کہ متقی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے.
اور گناہگار ترین فرد کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو قرآن مجید میں پروردگار نے فرعون کا ذکر کیوں کیا بھائی؟ ظالموں کا ذکر کیوں کیا؟ اور بھیا یہ ضمن قتلت، وہ اس کا جو ذکر کہ قیامت کے دن پکارے بھائی انہیں کیوں قتل کیا گیا تھا؟ عدالت 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 عدالت۔ قرآن مجید مستقل یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جو حکم دے رہا ہے بندوں کو کہ خبردار عدالت سے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو حکم دے رہا ہے بندوں کو، پورے قرآن مجید میں یہ ہے آیات، مگر وہ بزید ہیں کہ نہیں وہ قادر ہے۔ اب یہ قادر کیا ہے؟ آج یہ بات سمجھ لیجیے آپ، قادر کا معنی کیا ہے؟ بظاہر ان کی دلیل میں تھوڑی سی جان ہے۔ یہ بتائیے کہ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ مختلف انداز میں قرآن مجید میں بارہا اس کی قدرت کا اعلان کیا گیا، قادر ہے، قادر مطلق ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ پروردگار عالم نے بار بار تکرار کیوں کی اپنی قدرت کی کہ میں ہر شے پر قادر ہوں؟ ضرورت کیا؟ تو مالک کے خالق ہے پوری کائنات کا، عالمین کا، ضرورت کیا ہے بار بار قدرت کے اظہار کی؟ مسئلہ ہے نا، کیوں بیان کہتے ہیں؟ اسی میں جواب ہے اس کا۔ مجھے کہتے ہیں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ معاذ اللہ، کیا جھوٹ بولنے پر، ظلم کرنے پر؟ اگر نہیں قادر ہے تو اس کا مطلب ہر شے پر قادر نہیں ہے۔ دیکھیے ان کی دلیل، ابھی ہم آپ کو ان کی دلیل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی دلیل میں بظاہر جان ہے تھوڑی سی، لیکن ابھی ہم اس کو بے جان کر دیں گے انشاءاللہ، بے فکر ہو جائیے۔ تو ابھی ان کی دلیل کی جان بتا رہے، کہتے کیوں؟ یہ بتائیے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا؟ معاذ اللہ ظلم کرے گا کہ اللہ قتل کرے گا؟ ارے بھائی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہے۔ جب مجبور نہیں ہے، قادر ہے، تو ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ، آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی، وہ قادر بھائی ہر شے اس کے وہ جو کروا رہا ہے ختم، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اگر کوئی قتل کروا رہا ہے، ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر۔ اب سمجھ میں آ گیا مطلب ان کی دلیل کا؟ بیٹا اس کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ یا تو کوئی اسٹول رکھ کے اس کو اونچا رکھو یا اس کا کچھ کرو، یہ میرے پاس نہیں آتا۔ اس کو پکڑ لو بیٹا، پیر رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں تم وہیں بیٹھو، اس کے اوپر اپنا پیر یا ہاتھ رکھو، تمہیں بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلو اب آ گئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قادر، مانیے قادر ہے، اب مانو بھائی قادر ہے، ہاں بھائی قادر ہے، سب کام اس کی مرضی سے۔ معاذ اللہ انہیں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، جتنے جھوٹ، جتنا لوٹ فریب، سب مزے سے سارے لٹیرے کہیں گے بھی اللہ چاہتا تھا ہم نے کر دیا، ہمارا کیا قصور؟ بقول شیکسپیئر کے کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اداکار ہیں، ہے نا؟ شیکسپیئر کا مشہور قول ہے، لوگ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، شیکسپیئر ان کے لیے بڑی چیز ہے۔ پھر تو وہی بات ہوگی نا قادر والی۔ تو ہر آدمی آ رہا ہے، اپنے حصے کی اداکاری کر رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ تو یہ فرعون کا کیا قصور ہو گیا؟ فرعون کے حصے میں جو کریکٹر تھا اس نے ادا کیا، بہترین ولن کا ایوارڈ ملنا چاہیے قیامت کے دن اسے، ہے بھائی؟ بہترین ولن کا، بھائی واہ تمہیں جو کردار کیا تھا کتنا زبردست تم نے ادا کیا۔ نمرود کو بھی بہترین ولن کا ایوارڈ ملنا چاہیے، بھائی کیا زبردست تم نے کریکٹر ادا کیا۔ یہ بقول شیکسپیئر ہے۔ اب دیکھا آپ نے شیکسپیئر کا اور مجبرہ کا عقیدہ ملتے ہوئے دیکھ لیا، کتنا مل رہا ہے عقیدہ؟ حالانکہ وہ صدیوں پہلے شیکسپیئر کے یہ جب انگریز یہاں داخل ہوئے نا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ آپ کے دانشوروں کو پیچھے دھکیلا 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 اپنی چیزیں مسلط کرتے چلے گئے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب اگلی نسل جو ہماری ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا غالب کون، میر کون، اقبال کون، فلانا کون، میردرد کون، خواجہ میردرد کون، خواجہ الطاف حسین حالی کون، خواجہ غلام عباس کون، منشی پریم چند کون، کرشن چندر کون، کچھ نہیں پتا ہوگا ان کو۔ کیوں؟ وہ اتنا لادے دے رہے ہیں، اپنا کلچر لادے دے رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب بھول جاؤ۔ جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ ہم قصے چہار درویش اور پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے، اور جناب علی اللہ اس لیے نہیں کہ کہانیاں داستانیں اپنی جگہ، لیکن پڑھائی اس لیے جاتی تھی کہ زبان بھی دھلے اور اپنی زمین سے، اپنے کلچر سے وابستگی بھی رہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھائی، اور ناولیں بڑی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، میٹرک تک پتہ نہیں کیا پڑھ لیتے تھے۔ ابھی وہ جزوی طور پہ ذرا سا اردو کا سبجیکٹ یہ پڑھا دو، میں اس کو پاس ہونے کے لیے نمبر لے لے بھائی تو چھوڑ، باقی چھوڑ، ہے نا؟ بیڑا غرق کر دیا۔ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زبان اس سے چھین لی جاتی،
کیونکہ اس کی زبان میں اس کی تاریخ ہوتی ہے نا، اس کا کلچر ہوتا ہے، اس کی ثقافت۔ زبان گئی تو سب کچھ گیا نا آپ کا، جب ہے ہی نہیں زبان تو کیا پڑھیں گے، آپ کو کیا معلوم اردو کے بارے میں، اردو ادیبوں کے بارے میں، اردو شعراء کے بارے میں، اردو نقادوں کے بارے میں کیا معلوم، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ جائیے، آپ کی نسلیں ایسی برباد ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ ان کو شیکسپیئر پتا ہوگا، ولیم ورڈسورتھ پتا ہوگا، ان کو سارا پتا ہوگا، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا، کیونکہ وہ لاد رہے نا آپ کے اوپر، لاد رہے ہیں۔ اور پھر اسکولوں میں بھی وہی ایکٹ پلے کیے جاتے ہیں، وہی ڈرامے کیے جاتے ہیں، ان کو ناچنا سکھایا جاتا ہے کہ ایسے ناچتے تھے انگریز، تم بھی ناچو، بڑا اچھا ہے، بڑا ثواب ہے۔ بچے بچیوں کی ڈانسنگ کلاسیں بھی شروع ہو گئی نا بعض جگہ پہ، قانونی ان کو تحفظ آئی، خبردار کہنا مت کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ ناچیں، بچے بچیوں کا حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ نہیں بھی سمجھ میں آ رہی کوئی بات نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، اس کان سے سنیے گا، اس کان سے نکال دیجئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اثر ہونے نہ ہونے کا تو مجھے بھی پتا ہے کیا ہونا ہے، کیونکہ آپ بھی مجبور ہیں، میں بھی مجبور ہوں، انہی اسکولوں میں بھیجنا ہے بھائی، اور کیا کریں، یہی پڑھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ۔ سمجھ میں آگئی؟ عجیب قوم ہے جو غلامی پر فخر کرتی ہے، غلامی پر فخر کرتی ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ انگریزی کے غلام اور انگریزوں کے غلام۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا بائیکاٹ کی، تو وہ آج کل کے جو ماشاءاللہ روشن خیال، جن کا کل میں ذکر کر رہا تھا نا، روشن خیال، لبرل، براڈ مائنڈڈ، سیکولر، بڑی زبردست اصطلاحات بچوں کو ایسے اٹریکٹ کرتی ہیں، بھائی میں تو سیکولر ہوں، میں تو لبرل ہوں۔ بھائی ہم ذرا براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، روشن خیال ہے نا، یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ آئیے آپ کو بتاؤں، ایسے ہمیں بھی ٹکرا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو بائیکاٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ان خبیثوں کی اشیاء کا بائیکاٹ کرو۔ کیا تم ایک پانی کی بوتل بھی نہیں بنا سکتے پینے کے؟ کیا تمہارے یہاں کوئی نہیں بچا جو برگر بنا کے تم کو کھلا دے کہ انہیں بدبختوں کو پیسے دو گے، ملونوں کو؟ کیا تمہارے یہاں کوئی کولڈ ڈرنک بھی نہیں بنا سکتا، روٹی نہیں بنا سکتا پینے والی، جو تمہیں نے جا کے وہی کھانا ہے، منحوسوں کا کھانا؟ کیا کھانا بنانے بھی بھول گئے ہو، شربت بنانے بھول گئے ہو، پانی؟ ارے آپ کے ہاتھ میں تو جو کچھ ہے سب باہر کا ہے۔ ارے جو کچھ ہے باہر کا ہے، لعنت بھیج اس کے اوپر، جو چھوڑ سکتا ہے وہ تو چھوڑ دے۔ مطلب یہ کون سی دلیل ہو گئی کہ تمہارے پاس یہ موبائل بھی ان کا ہے، یہ فلاں چیز بھی ان کا ہے، جو چھوڑ سکتا ہے وہ تو چھوڑ دے۔ دنیا میں سب چیزیں وہی منحوس نہیں بناتے، وہ ملون نہیں بناتے۔ اور بھی ملک ہیں دنیا میں جو اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، ان سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں کوئی پبلسٹی نہیں کر رہا کسی کی، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا۔ دنیا میں جو اس قوم نے ترقی کی جس کا بائیکاٹ ہوا، وہ سوئی نہیں بنا سکتے تھے، سوئی۔ جمہوری اسلامی 45 سال ہو گئے ان کے بائیکاٹ کو، آج ان کے بازاروں میں اس بائیکاٹ کی برکت کی وجہ سے 95% مال ان کا اپنا رکھا ہوا ہے۔ کرو بائیکاٹ، کرو بائیکاٹ، تم انسان نہیں ہو 25 کروڑ۔ ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا بائیکاٹ کریں، بدبخت، ہمیں دینا چھوڑ دے چیزیں، پھر دیکھو کیسے نہیں بناؤ گے، تم بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ ان ملونوں نے کورونا کی وبا میں ان کو دوا نہیں دی، ویکسین نہیں دی، انہوں نے خود بنا لی اور دنیا کو دی۔ انسان ہے نا، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان۔ یہ دانشور، یہ چمچے، یہ مغرب کے ایجنٹ، یہ مغرب زدہ لوگ، ان کا چھوڑا اسی لیے ہے میڈیا پہ کہ لوگوں کی ہمتیں پست کر دو۔ کیا بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہو؟ تمہارے تو اسپتال بند ہو جائیں گے، تمہاری مسجد بند ہو جائے ایک بار، جب تک یہ خیرات کو چھوڑو گے نہیں تم خود بھی کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ ویسے بڑے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، نہیں ویسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں۔ ابھی میں آ رہا ہوں تو راستے میں سڑکیں بند ہیں، بجلی۔ صبح شام کیا ہو رہا ہے یہاں؟
ویسے بڑے سکون سے رہ رہے ہو، کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کا بجلی کا بل دینے کو نہیں ہے، وہ ڈرا رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس وقت تسلی تو رہی نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ 2 نمبر سامان بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ بکتا ہے۔ اور خدا کے بندے وہی 2 نمبر 1 نمبر بن جائے گا اگر بائیکاٹ ہو گیا۔ دعا کرو کہ ختم ان سے ہماری جان چھوٹے، ان بدبختوں سے جو آکٹوپس کی طرح چمٹ گئے ہمارے ملک کے ساتھ، ہشتپا کی طرح انہیں نے قابو کر لیا ہمیں چاروں طرف سے، اور بزدل ایجنٹ ان کے ذریعے سے، اپنے غلاموں کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس تو یہ بھی چیز باہر کی، وہ بھی چیز، وہ جو چھوڑ سکتے ہو وہ تو چھوڑ دو۔ ایک کولڈ ڈرنک، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کمپنی کا، پھر دوسرے اس میں چلا جاتا ہے زمرے میں، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز میڈیا پہ جائے۔ ایک کولڈ ڈرنک نے $1 ارب دفاعی فنڈ دیا ہے اسے مسلمانوں کے قاتلوں کو، اور وہاں وہ جشن منا رہے ہیں، اس کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کو سر پہ رکھ کے ناچ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں $1 ارب، جو یہاں بڑے شان و شوکت سے پی جاتی، جو یہاں اسپانسر کرتی ہے کھیلوں کو، خوش ہوتی، ہمیں سپورٹ کر، ہمیں پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے نہیں رہے، تمہاری کھالیں کھینچ رہے ہیں، وہ ایسے خرچ کر رہے ہیں تم پہ، 1 کروڑ خرچ کرتے ہیں تم سے، 1 ارب روپے نکال کے لے جاتے ہیں اور وہاں دیتے ہیں، جاؤ گولیاں مارو، سینوں میں اتارو مسلمانوں کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ چلیے اب یہ تو چلے گا جب تک زندہ ہے، جب تک یہ چلتا ہی رہے گا ہماری زبان سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ آئیے، کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ جاتا ہوں، یہ بڑھاپے میں یہی ہوتا ہے، معاف کر دیجیے گا۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ شیکسپیئر، بات آ گئی تھی شیکسپیئر کی، اچھا ہو برا ہو، مجھے اس سے بحث نہیں، مجھے تو اس سے بحث ہے کہ اس نے، یہ اس کا جملہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں، بڑے بڑے لکھاری دانشور اس کی مثال دیتے، بھائی شیکسپیئر نے کہا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ایک پلے جاری ہے، ہم سب آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مجبرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب جو بھی کر دے، قتل کیا اللہ کی مرضی تھی، تو سزا کائے کو دے رہا؟ دنیا میں عدالتیں کیوں بنا لی تو نے؟ دنیا میں عدالتیں کیوں قائم کی ہوئی ہیں؟ بات واضح ہو گئی؟ بس آئیے اب اس کا ذرا سا آپریشن کر دیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ قدرت کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں ورنہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر اللہ قادر نہیں ہے۔ یاد آ گئی نا بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ ذہن میں رکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ مطلب ہے، آپ کو ہمیشہ کام آئے گا۔ عقائد کی بحث ہے، عقائد، اصول دین پہ بات کریں، ہم دل پہ بات کریں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ عقائد پہ بات کریں، امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ آج کل کیونکہ عقائد نہیں اس طرح سے پڑھائے جا رہے ہیں، نہ پڑھے جا رہے ہیں، مصیبت مچی ہوئی ہے ہمارے یہاں۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا دل کا درد بیان کروں کہ وہ لنترانیاں سننے کو مل رہی ہیں جن کو عقیدے کی عین کا نہیں پتا، وہ اٹھا کے عقیدے کو لے کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس اپنی سنا رہے ہوتے ہیں اور دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں عقائد کی۔ سمجھ گیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئیے۔ جیسا عدل الہی میں سب سے بڑی بحث مباحثہ ہمارا ان سے یہی ہوتا ہے، مجبرہ سے، کہ وہ کہتے ہیں جبر ہے، ہر چیز میں جبر ہے، جب جبر ہے تو جزا و سزا کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیسی جزا کیسی سزا؟ پھر تو انعام ملنا چاہیے برے کو بھی، بس تو نے اپنا کریکٹر بڑا اچھا کیا، لے بھائی تیرا انعام، ہے نا؟ جیسے وہ ڈرامے کی میں نے آپ کو مثال دے دی، نہیں یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے، ائمہ کو بھیجا جا رہا ہے، صالح بندوں کو بھیجا جا رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، ظلم سے ٹکراؤ، ہر دور میں ٹکراؤ ٹکراؤ ٹکراؤ، اور مستقل قیام، مستقل اعلان کیا جا رہا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ جو اہل ہیں امانتیں ان تک پہنچا دو۔ اس کی بڑی تفسیر ہے، یہ کل سے شروع کریں گے،
لیکن ابھی ہم نے اشارہ کر دیا کہ امانت سے مراد کیا ہے. امانتیں اہل کو پہنچاؤ، امانتوں میں خیانت نہ کرو. ملک امانت ہوتے ہیں، نظام امانت ہوتا ہے، یہ مخلوق خدا امانت ہے، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو، ان کا حق مت مارو، اور حق مارنے کے بعد پھر ان پہ ظلم بھی کرو، ان کی چمڑی بھی اتارو، یہ بھوکوں سے مرے، اور اگر اپنی بھوک کی شکایت کریں تو تم ان کی چمڑی اتارو. اگر یہ اپنی غربت کا گلہ کریں تو ان کو پکڑ کے مارو، ان کو زندانوں میں ڈال دو. ان کو احتجاج کرنے کا حق نہ ہو، ان کو بات کرنے کا حق نہ ہو. جن کے خون پسینے کو نچوڑ کر تم کمبخت کیا سے کیا بن گئے ہو، انہی کے پیسوں سے سارا بوجھ تو ان پر ہے نا، ان لوگوں پر، غریب لوگ، ان سب پر ہے. کیوں؟ عدالت نہیں ہے. جب عدالت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا. اگر عدالت ہے تو انہی کے مفادات کے تحفظ کے لیے نظر آتی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. کس کو سزا دینی ہے، کس کو سزا نہیں دینی، کس کو راتوں رات پاک و صاف. جاؤ گھر بیٹھے پاک و صاف. مہابلی تشریف لائے ہیں. مہابلی کو جب پورا یقین ہو گیا کہ اب میں بالکل پاک صاف، تو انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیے. کہ دلیل کیا ہوگی میری معافی کی؟ کہ آپ کی معافی جہاز کے دروازے پہ پہنچ جائے گی. آپ کی معافی، آپ تو نہیں، معافی بھی نہیں، بری ہونا. اور پہنچے تھے نہیں پہنچے تھے دروازے پہ ادارے سارے. کیا عالی جا انگوٹھا لگا دیجئے بس آپ کی جان چھوٹی. لکھنا پڑھنا تو آپ کو آتا نہیں، شکل سے بھی آپ جاہل ہی لگتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ختم. عزیزان محترم، اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ ہر جگہ شاید آپ کو یہ باتیں سننے کو نہ ملیں، اور مجھے بھی نہیں معلوم کب تک بولنے رہا ہوں، کب میری زبان میری بھی بند کر دی جاتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک ہے، جب تک تو بولتا رہوں نا. وہی والی بات آتی ہے، بات ریکارڈ پہ رہنا چاہیے کہ سب تم سے نہیں ڈرتے، تمہاری بھول ہے. تمہاری بھول ہے کہ تم سب کو خوف زدہ کر لو، کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ابھی کچھ حسینی ایسے ہیں جو تمہاری کسی حرکت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، تمہاری کسی دھمکی میں نہیں آتے، کیونکہ انہیں موت پر یقین ہے. وہ جانتے ہیں کہ زندہ وہی ہے جو حق کے راستے میں مار دیا جاتا ہے. تمہیں نہیں معلوم، اس لیے تم خوف زدہ ہو، تم ڈرتے ہو. ابھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے اب تو پوری دنیا میں چرچا ہو رہے، خبیث 1990 کی دہائی میں بہت ہی بڑا کمینہ تھا، حکومتیں گرانے اور چڑھانے کا ماسٹر سمجھا جاتا تھا. یقین مانیے اس اتوار کو اس کے بچوں نے دھکے مار کے اس بے غیرت کو گھر سے باہر نکالا ہے. وہ جس نے زمینوں پہ قبضے کرنے کا ماسٹر تھا، جائیدادیں بنائی تھی یہاں سے لے کے پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک، اور جس کے دروازے پہ سارے وزراء بیٹھتے تھے، وہ گھنٹوں بٹھاتا تھا ان کو تاکہ ان کے کام کرنے ہوتے تھے. اس کے اشارے پر حکومتیں بدلتی تھی، آپریشن کراتا تھا. اس ملعون کا انجام یہ ہوا ہے کہ اس کے بچوں نے دھکے مار مار کر اسے 90 سال کی عمر میں اس ملعون کو گھر سے باہر پھینکا ہے. دنیا میں بھی اللہ، لہذا ہر ظالم سن لو، آخرت نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ آخرت کا وعدہ ادارے نہیں. سنت الہی یہ ہے کہ ظالموں کو اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. ابھی اتنے بڑے بڑے عامروں کا انجام نہیں دیکھا دنیا میں؟ کیا ہوا ان کا انجام؟ کوئی گٹر سے نکل رہا تھا ملعون، کوئی نالی سے نکل رہا تھا، سڑکوں پہ کھینچ رہے تھے لوگ. سمجھ میں نہیں آیا تمہاری؟ نہیں آیا تو وقت خود سمجھا دے گا، قدرت سمجھا دے گی. یہ سنت الہی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور سنت الہی میں کبھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. اس لیے ہم نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے بے فکر رہو. تمہارے ساتھ جو ہونا ہے وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، یا تم تصور کرنا ہی نہیں چاہتے. یزید سے زیادہ طاقتور ہو تم، یزید سے زیادہ ظالموں کی فوج ہے تمہارے پاس.
یزید سے زیادہ شمر و لعین رکھتے ہو، شمر و حرملہ تمہارے پاس ہے؟ کتنی بڑی طاقت تھا یزید اپنے وقت کی، سپر طاقت، دنیا کے نقشے پہ سب سے بڑی طاقت کا بادشاہ تھا یزید. تو مقابلے پر کتنے تھے؟ 72. شعور کی بات آج کریں گے آپ سے کہ شعور کیسے کہتے ہیں. 72 کیوں تھے؟ کیونکہ لوگ دیکھ کے بھاگتے گئے کہ بھئی اتنوں کے ساتھ کون لڑے گا، کون لڑے گا، بھاگ گئے. حسین بھی چاہتے تھے چلے جاؤ، لیکن شعور کیا ہوتا ہے؟ پہچاننے والی آنکھ. یہ جو میں نے جملے کہے ہیں نا، ان کے لیے دلیل لا رہا ہوں آپ کے پاس. دلیل کیا ہے؟ شعور اسے کہتے ہیں جو شب عاشور حر کے دماغ میں جاتا تھا، حر کے دل میں آیا تھا. اسے بھی معلوم تھا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا یہ ہزاروں کا لشکر ہے اور یہ مار دے گا، قتل کر دے گا. صبح 2-4 گھنٹے کی لڑائی میں سب یہ 72 ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن شعور کہہ رہا تھا کہ نہیں، زندہ وہی رہے گا جو ادھر ہوگا. اب سمجھے میری بات کا مطلب؟ زندہ وہی رہے گا جو حق پر ہوگا، زندہ وہی رہے گا جو حق کے راستے میں مارا جائے گا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. سمجھ؟ یہ شعور دیا تھا حر نے کہ 1-2 دن کا مسئلہ تھوڑی ہے، چند دنوں کی بات تھوڑی ہے، چند مہینوں کی بات تھوڑی ہے. یہ تو حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کرتا ہے. تو حر کو یہ شعور آ گیا تھا، جانتا تھا ہمیشہ زندہ رہنے کا راز یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ. حق کبھی مرنے نہیں دیتا. ہزاروں کا لشکر چھوڑا، سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہزاروں کا لشکر چھوڑ کے 72 کے ساتھ آ کے مل گیا. دنیا کیا کہے گی ایسے موقع پہ؟ اس مصیبت کے وقت میں ساتھ ہوئے حسین کے. عقل کہتی تھی کہ نہیں، اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ. عشق کہتا تھا حسین کے ساتھ ہو جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ عقل اور عشق کی تشریح کل کر دیں گے، یا اگر زندگی رہی یاد رکھیے گا. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ حر، کیونکہ شعور تھا اس کے پاس. بس چند جملے سن لیجیے. یہ وہی حر ہے نا جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. خیریت ہے؟ چلو بیٹا، یہ وہی حر ہے نا جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. وہی حر ہے جو پیاسا تھا. راستہ تو ابھی روکا بھی نہیں تھا، پہلے اظہار کیا تھا، مولا میں پیاسا ہوں، میرے سپاہی پیاسے ہیں. اس نے حکم دیا کھول دو مشکلوں کے منہ، پانی پلاؤ ان سب کو. وہ پانی پی رہے تھے، اپنی پیاس بجھا رہے تھے، اور کائنات کا امام حسین ان کے جانوروں کو دیکھ رہا تھا، حیوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ حیوانوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس. حکم دیا ان کو بھی سیراب کرو. اس نے دبے لفظوں میں کہا مولا سفر صحرا کا ہے، سخت سفر ہے، گرمی ہے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو پھر مشکل ہوگی. کہ پہلے ان کو پلاؤ، جو پیاسے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے یہ، اس کو پلاؤ، بات کی دیکھی جائے گی. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ حر نے اپنے اندر شرمندگی کا احساس کیا. مجھے حکم ہوا ہے کہ حسین کو روکوں. جہاں تو حسین سے ملاقات ہوتے ہی احسانوں کے بوجھ تلے دب گئے. خلاصہ کرتے ہیں، نماز پڑھتا رہا، جتنی نمازیں ہوئی حسین کے پیچھے پڑھی. حسین نے کوچ کا حکم دیا، سامان باندھ لیا گیا، رکھ دیا گیا ناکوں پہ. اب پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، مجھے تو حکم ہے کہ روکوں. آگے بڑھا، کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے حکم ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہیں پہ روک دو، آگے مت جانے دو، آپ یہاں سے آگے نہ جائیں. حسین اپنی سواری پہ سوار بھی ہو کہ میں جہاں کے ارادے سے نکلا ہوں وہیں جاؤں گا، میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا. اور پھر آگے بڑھا، کہا فرزند رسول میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا. حالانکہ اس کے ساتھ 3000 سپاہی،
کہتا میں لڑنا نہیں چاہتا. اچھا یہ یاد رکھیے گا اور بڑا دلیر بہادر انسان ہے, کیونکہ بہادر اور غیرت مند نہ ہوتا تو حسین کے ساتھ آتے ہی نہیں. کہاں آتا؟ بہادر انسان ہے, کہتا ہے میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, میں فرزند رسول سے نہیں لڑوں گا, لیکن مجبور ہوں, میری نوکری ہے, مجھے حکم ہے کہ میں آپ کروں. اب یہ ضد آگے بڑھی. حسین نے حکم دیا, پوچھ کر اپنے ہمراہیوں کو چلو بڑھاؤ. اس نے باغ تھام لی حسین کے گھوڑے, جسے کہتے ہیں لجام فرس. تھام کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں, میں یہاں سے آگے آپ کو جانے نہیں دوں گا. لہجہ بھی اس کا تیز ہو گیا. حسین نے پشت سے, سواری کی پشت سے کہا چھوڑ میری لجام فرس کو, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی کو کہہ دینا, اور حسین نے کہا, انہوں نے لجام فرس چھوڑ دی, بات چھوڑ دی, لیکن ایک جملہ کہا. کہتا ہے فرزند رسول آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں, مگر میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے درود و سلام. عزادارو ایک جملہ اور بھی کہا تھا, پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, تاریخ میں بھی ہے مقاتل میں بھی. برداشت نہ ہو آپ سے وہ اور بات ہے, لیکن بہادر تھا, دلیر تھا, ڈرتا ورتا نہیں تھا. ایک جملہ اس نے اور کہا, جانتے کیا کہا؟ وہ جملہ یہ کہا کہ فرزند رسول آپ کی جگہ اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو ابھی منظر کچھ اور ہوتا. بہت بڑا جملہ ہے جو اس نے کہا ہے, منظر کچھ اور ہوتا اگر آپ کی جگہ. بہادر انسان. پھر سر جھکا کے کہتا ہے پھر میرے لیے کوئی راستہ نکالیے, میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا, بتائیے میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. خیر بات چیت کے بعد طے ہوا کہ چلو تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, کوفے کی طرف نہیں جاتے ہیں, نئی صورتحال پیش آنے تک ساتھ ساتھ جا رہا ہو. کربلا میں حسین کو روکا نہیں گیا, جانتے ہیں نا, میں نے کل پڑھا آپ کے سامنے کہ حسین خود رکے. کربلا میں حالات ایسے پیش آئے, زمین خرید. 5 محرم کو حر نے دیکھا کہ حسین کے خیمے ہٹا دیے گئے. اب اس کی پریشانی بڑھی, اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں معصوم تو نہیں ہے نا, اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کون لڑے گا, فرزند رسول سے جنگ لڑے گا, ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ طے ہو جائے گا, بات چیت ہوگی, یہ افضل مدینے ہوں گے, میں اپنی ڈیوٹی پہ سرحد پہ چلا جاؤں گا اپنے سپاہیوں کو لے کے, جہاں جس سرحد سے اس کو بلایا گیا میں وہاں چلا جاؤں. اس کو نہیں اندازہ تھا کہ جنگ ہوگی, وہ یہی سمجھ آتا کہ جنگ نہیں ہوگی. 5 کو جب خیمے ہٹے تو اب اس نے اپنے بھائی سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو معاملات بگڑ رہے ہیں, اور یہ حسین ہے جس نے ہمیں سیراب کیا, ہمارے جانوروں کو سیراب کیا ہے, یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور ایک بار نہیں گیا شب عاشور, یاد رکھیے گا, یہ عمر سعد کے پاس کئی بار گیا تھا, اور بار بار اس سے کہتا تھا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کوئی راستہ نکالو, فرزند رسول سے جنگ کرو گے. اور عمر سعد بہانے بازی کرتا تھا, ہاں ہاں چل رہی ہے بات چیت, کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے, کریں گے کچھ, یہ سارے کئی بار گیا. سعد کو پانی بند ہو گیا, پھر عمر سعد کے پاس گئے, کیا کرتے ہو, یہ رسول کا خاندان ہے, رسول کے بچے پانی بند کر رہے ہو. حکم یہی ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جب شمر آ گیا تو عمر سعد نے کہا اب کچھ نہیں ہوتا سوائے جنگ کے, کیونکہ یہ آ گیا, وہ آرڈر لے کے آیا تھا نا, جنگ ہونی. 9 کو جنگ کا اعلان ہوا, نقارے جنگ پہ چوٹ پڑی. حسین نے عباس کو بھیجا, مؤخر کرو, ایک دن کے لیے جنگ کو ٹالو. ظاہر بھی درست ہے, باطن بھی درست ہے. ظاہر میں حسین نے کیا فرمایا, یہ رات اللہ کی عبادت, مناجات, قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں ہم. اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کو کتنا دوست رکھتے ہیں, صحیح ہے نا. ساری رات مناجات, ایسے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں خیام حسینی سے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ. یہ دشمنوں نے گواہی دی تھی, اس لشکر نے گواہی دی. ایسے تلاوت کر رہے تھے, مناجات کر رہے تھے انصار حسین. اور دوسرا باطن بھی صحیح تھا, کیونکہ ابھی حسین کا لشکر مکمل ہوا نہیں ہے نا. ان درندوں حیوانوں میں کے درمیان حسین جانتے ہیں کہ ابھی 3-4 انسان ہیں جن کو وہاں چھوڑنا نہیں چاہتا حسین, ان درندوں حیوانوں اور بھیڑیوں میں جانتے ہیں. تو یہ مہلت دینا ضائع تو نہیں گیا, یہ جنگ کو مؤخر کرنا ضائع تو نہیں گیا نا. کامیاب ہوئے نا حسین. حسین کے لشکر سے وہ ایک بچے کو بھی نہ لے سکے, حسین ان کے سردار کو لایا کہ نہیں لایا. بس یہ جب شب عاشور اس مقام پر پہنچی کہ بچوں کی آوازیں آنے شروع ہوئی, ہائے پیاس پیاس, الاتش الاتش الاتش,
فریادیں بلند کر رہے تھے بچے پیاس کے مارے، برداشت نہیں ہوا ہر سے۔ پھر پہنچا عمر صادق میں، کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا ہے حال ہے، بچوں کو سن نہیں رہتے تھے، آواز کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی، کیا صبح واقعی جنگ کرے گا، جنگ ہوگی؟ کہتا ہے کوئی چارہ نہیں، اور صبح جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، تیروں کا مے برسے گا، بجلیاں کڑکیں گی نیزوں کی، ڈھالیں ٹوٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بدن۔ کیوں؟ یہ مختصر سا نہ سمجھنا اس جماعت کو جو مقابلے پر ہے، یہ بنی ہاشم ہے، میں نے ہاشمیوں کی جنگ دیکھی ہے، ان میں کا کوئی بھی گھوڑے سے نہیں گرے گا، سواری سے نہیں گرے گا جب تک ہمارے بے شمار گرا نہیں دے گا۔ بھیانک جنگ ہوگی۔ اب ہر آیا اپنے خیمے میں، چہرہ زرد ہے، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر کہا ہوا کیا؟ اتنے بڑے بڑی جنگوں میں تجھے دیکھا اور آج دیکھ رہا ہوں اتنا خوفزدہ نظر آ رہا ہے اتنی سی جماعت کے مقابلے کا۔ چپ، خاموش ہو، سن ان آوازوں کو۔ جب خیمے میں سکوت ہوا تو وہی بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، التش التش التش۔ پوچھتا ہے اپنے بھائی سے، بتا کس کی آوازیں، کس کے بچے؟ یہ خاندان رسالت کے بچے نہیں، یہ اسی حسین کے بچے نہیں جس حسین نے ہمیں سیراب کیا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا۔ میں عجیب مشکل میں آ گیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ جو تو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ بھائی کہتا ہے جو تو فیصلہ کرے گا۔ کہا بھائی ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، حسین کی طرف جاتا ہوں، مار دیا جاؤں گا مختصر سی جماعت، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ وہ رسول کا بیٹا ہے، جنت کا ضامن ہے، شافع محشر ہے، ان کے ساتھ رہوں گا، زندہ تو رہوں گا، لیکن خون حسین میں ہاتھ رنگین کرنے کے بعد پھر کوئی عمل ہمارا ہمیں جہنم سے بچا سکے گا؟ بھائی پھر کہتا ہے اطمینان رکھ، میں نے تجھ سے کہا کہ تو جو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ۔ اس نے جلدی سے اپنے ہتھیار اٹھائے، قوس سر پہ رکھا، زرہ پہنی، کہتا میں چلا حسین کی طرف، تمہاری جو مرضی کرو، اور میں ہی تو ذمہ دار ہوں، کاش میں نے راستہ نہ روکا ہوتا حسین۔ بھائی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، اور جن روایتوں میں بیٹے کا ذکر ہے، بیٹا بھی ساتھ ہوا، غلام بھی ساتھ ہوا۔ اب یہ فجر کا وقت ہے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے یا فجر سے ذرا سا پہلے نکلے، بہرحال یہی وقت ہے، جھٹپٹے کا وقت ہے صبح۔ تو یہ نکلے ہیں، اور سائے ادھر سے کچھ سائے آتے ہوئے، حسین کے لشکر سے کون آ رہا ہے؟ حسین نے عباس کو آواز دی تھی، ابن اوسجا کو، زہیر کو، حبیب کو، جاؤ، علی اکبر کو جاؤ، اور آ رہا ہے، اور دیکھو دوست بن کے آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کو عزت سے لے کر آؤ۔ جب یہ ادھر سے سائے آتے ہوئے دیکھے تو ہر ڈر گیا، اترا اپنی سواری سے، اب ماما اتارا، بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ، کیونکہ قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں تھے نا آنے والوں میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں، میرے ہاتھ باندھ۔ اور جب دونوں گروہ قریب ہوئے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی آوازیں سن سکے، تو چلا کر ہر نے کہا اے فرزند ابو تراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے، میں جنگ کے ارادے سے نہیں، مجھے مولا کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ عباس آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے، ہر میرے مولا ہی نے تو تیرے استقبال کے لیے بھیجا۔ نقل کیا جاتا ہے کہ ہر زانوؤں کے بل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور زانوؤں کے بل چلتا ہوا حسین کی خدمت میں آیا، اور اپنا سر حسین کی آغوش میں گرا دیا، اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، بچوں کی طرح رو رہا ہے، مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، مولا میں ہی ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں، کاش میں نے راستہ نہ روکا، مولا میں نے بہت بڑی خطا کی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ کریم ابن کریم حسین نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کھولے، ہر کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اور ایک جملہ کہا، جا ہر میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ قبول کر لیا نا، قبول کر لیا اپنے جرم کو، وہ جرم جو اس نے نادانستگی میں، لاشعوری میں کیا تھا، اس کو شعور نہیں تھا،
اب شعور آیا تو ادھر آ گیا. بس صبح پہلے شہید ہونے والوں میں حر کا بھائی، حر کا غلام، اور جن روایتوں میں بیٹے کا ذکر ہے، بس بیٹے کے بارے میں اتنا لکھا ہے کہ جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا تھا نا اور آواز دی تھی بابا میری خبر لے، تو حر سے برداشت نہیں. جوان بیٹا چیز ایسی. حر دوڑا، چلاتا ہوا دوڑا تھا، میرے لال میں آ رہا ہوں، میرے لال میں آ رہا ہوں. اور حسین نے جب حر کی یہ کیفیت دیکھی تھی تو آواز دی تھی عباس، علی اکبر دوڑو، حر کو تھامو، میدان میں نہ جانے دینا، حر کو میدان میں نہ جانے دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے. سمجھ گیا؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ مولا کچھ 2-4 ساتھیوں کو روک لیجئے، جب علی اکبر پکارے گا پھر کیا ہوگا؟ حر گیا میدان میں، زخموں سے چور ہو کر آیا. حسین نے زانو پہ سر رکھا، آنکھیں کھول کر کہتا ہے مولا میری خطا بخش دی گئی نا، میں معاف تو کر دیا گیا. اور حسین فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، اور تو دنیا میں بھی آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد. سر سے خون رکتا نہیں تھا، اتنا گہرا زخم تھا. حسین نے ایک رومال نکالا ہے جیب سے، جسے کہتے ہیں کہ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. جب یہ رومال حر کے سر پہ بندھا، حر کے چہرے پہ اطمینان، سکون، مسکراہٹ. شاید حر یہی سوچ رہا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہوں میں، رومال زہرا میرے سر پر ہے. اگر قیامت کے دن مادر حسین نے بھی مجھ سے شکایت کی حر کہ تو نے میرے بچوں کا راستہ روکا تھا، تو یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا کہ دختر رسول تیرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.